أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 36 سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. 35 تک ہو گیا تھا، 36 نمبر آیت سے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان. داخل ہوئے معاہو ان کے ساتھ السجن قید خانے میں فتیان دو نوجوان. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. قال احدهما کہا ان دو میں سے ایک نے کہ انی ارانی بے شک میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ اعصر خمرا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر اور کہا دوسرے نے انی ارانی بے شک میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزا کہ اٹھا رہا ہوں میں اپنے سر پر روٹیاں. تأکل الطیر منہ پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. تأکلو کھا رہے ہیں، الطیر پرندے منہ اس سے یعنی روٹیوں کو. نبئنا بتاویلی بتلاؤ ہمیں اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے. انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے. قال فرمایا لا یأتیکما طعام نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا ترزقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نبأتکما بتأویلی مگر میں بتا دوں گا تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر. قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آ جائے. ذالکما مما علمنی ربی یہ وہ چیز ہے جو تعلیم دی ہے مجھ کو میرے رب نے. ذالک یہ مما وہ چیز ہے علمنی علمہ سے علمنی ربی جو تعلیم دی ہے مجھ کو میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ بے شک میں نے چھوڑ دی ہے ملت اس قوم کی
جو اللہ پر ایمان نہیں لائی، میں نے اس قوم کے مذہب کو، دھرم تعلق کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور خود آخرت کی منکر ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی ہے، میں نے اتباع کی ہے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی، جو کون ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام ہیں۔ ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے معبود، بہت سے رب جو بکھرے ہوئے ہیں بہتر ہیں، یا اللہ تعالی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، نہیں عبادت کرتے تم اللہ سے، اللہ تعالی سے نیچے، مگر کچھ ناموں کی نام رکھ دیے ہیں تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، اس نے حکم دیا ہے یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں، 35 نمبر آیات تک ہم پڑھ چکے تھے، آج آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ترجمہ تو ہو گیا، تفسیر شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ جو سبق ہم پڑھے، جو لیسن پڑھے، اس میں یہ بات آ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ خود زلیخا نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا، اور ان خواتین نے جو زلیخا پر الزام لگا رہی تھی، ان سب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ ان کے اندر کوئی ہم نے عیب نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہم نے پڑھا ہے اور پڑھیں گے آج کہ یوسف علیہ السلام کو باوجود کہ آپ بالکل معصوم تھے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ باہر رہتے ہیں تو بیوی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لہذا جیل میں ڈال دو کہ نظر سے اوچھل رہیں گے تو شاید بیوی بھول جائے گی۔ تو یہ قصور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے گیا۔ جس دن یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل کیا گیا، اس دن 2 نوجوان ان کے ساتھ اور بھی جیل میں گئے، اور وہ دونوں مصر کے بادشاہ، جس کا نام میں نے بتایا تھا کہ ریان ابن ولید، ریان نام تھا، اس کے خادم تھے دونوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جرم تو معلوم ہے کہ کوئی جرم نہیں، لیکن جرم کسی اور کا، سزا کسی اور کو ہو رہی تھی، لیکن یہ جو 2 ساتھی تھے آپ کے ساتھ، ان کو قید میں کیوں ڈالا گیا؟ ان میں سے ایک تھا ساقی، ساقی بولتے ہیں پانی پلانے والے کو، بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں خدام اس طرح کے۔ اس کے بعد مفسرین نے اس کا نام بتایا تھا ابوحا، اور بعد نے کہا یونا۔
اور دوسرا خادم تھا باورچی. سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ہدایت اللہ بھائی، یہ آیت نمبر 35. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 سے دیکھیں گے، 36 سے. آیت نمبر 36 ودخل معه السجن فتیان سے. اچھا جی ٹھیک ہے. بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جو یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، تو آپ کے ساتھ میں 2 اور بھی قیدی ڈالے گئے آپ کے ساتھ. ان دونوں کا جرم کیا تھا اس کے بارے میں بات کر رہا تھا میں، کہ ایک ان میں سے ساقی تھا بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا، جس کا نام ابوہا یا یونا تھا، اور دوسرا تھا باورچی. تو اس کا نام بعض لوگوں نے مخلہ اور بعض لوگوں نے غالب بتلایا ہے، واللہ عالم بالصواب، جو بھی نام ہو ان کا. ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. بادشاہ کو وہ کھانا، ایک تو کھانا کھلانے والا تھا اور دوسرا پانی پلانے والا. تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ان پر تھا. اور یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ بادشاہ کی جو مخالف قوتیں تھیں، جو ریان ابن ولید بادشاہ تھا، جو اس کے اپوزٹ لوگ تھے، جو اس کے مخالف لوگ تھے، انہوں نے ریان ابن ولید کو راستے سے ہٹانے کا آسان راستہ یہ نکالا. آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خادموں کو خرید کر اس کو زہر دے کر ختم کر دو. بہت سے واقعہ ہوا. اس سے پہلے یاسر عرفات، جو بہت بڑے اللہ کے ولی ایک بادشاہ گزرے، ان کو بھی زہر دے کر موت دے دی گئی. ان کو ایسی بہت سے زمانے میں ہوئے ہیں، اور بزرگوں کے زمانے میں بھی ایسے ہوئے ہیں. حالات ایسے آتے رہتے ہیں. بہرحال تو ان لوگوں نے جو مخالفت میں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جو اس کے خادم خاص ہیں ان کو زہر دے کر، ان کو جو خرید لیا جائے ان کو زہر دے کر اس کو ختم کر دیں. چنانچہ انہوں نے خادموں کے ساتھ مل جل کیا، تعلقات بنائے کہ ان کو زہر دینے پر آمادہ کریں. چنانچہ انہوں نے پہلے ابوہا یعنی جو پانی پلانے والا تھا، ساقی کے ساتھ مل جل کیا. جب اس کے سامنے اپنے مقصد کا اظہار کیا اور بڑا لالچ بھی دیا کہ ہم تم کو اتنا کچھ دیں گے، یہ دیں گے اور ویسا کریں گے، تو ابوہا ساقی نے کہا کہ وہ میرے آقا ہے، میرا محسن ہے، میرے حق میں بہت اچھا ہے، میں اپنے محسن کا احسان کبھی بھلا نہیں سکتا. تو تم کو تمہاری بات مان کر میں اپنے آقا کو میں زہر نہیں دے سکتا. اور مجھے جس چیز کی تم لالچ دے رہے ہو اس کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے. میرا بادشاہ میرا محسن ہے، جو تنخواہ مجھے دیتا ہے میرے لیے وہ کافی ہے. اگر تم نے میرے ساتھ دوبارہ یہ بات کی تو میں بادشاہ کو بتلا دوں گا. جب وہ ساقی یعنی ابوہا سے جب نا امید ہو گئے تو کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے باورچی کے ساتھ میل جول شروع کیا. جو باورچی تھا اس کے ساتھ میل جول، باورچی مطلب وہی جو کھانا بنانے والا، وہ لالچی آدمی تھا. اس کو لالچ دیا کہ ہم تجھے اتنی رقم دیں گے، تم موقع پا کر بادشاہ کو زہر دے دینا، ہم اس سے بہت تنگ ہیں. اور لالچ بری بلا ہے. چنانچہ باورچی ان کے بہکاوے میں آ گیا، اور جو ساقی تھا وہ جستجو میں پڑ گیا کہ ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، وہ ضرور کسی کو اس بات پر آمادہ کریں گے اور بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کریں گے. چنانچہ جب باورچی کھانا تیار کرتا تو ساقی جو ہے اس پر نظر رکھتا تھا. چنانچہ اس نے موقع پا کر کھانے میں زہر ملا دیا، اور یہ ساقی نے دیکھ لیا. جس وقت کھانا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو ساقی جگ وغیرہ، یعنی اس زمانے میں جو پانی کے لے جانے کا برتن وغیرہ تھا، پکڑ کر لایا. پانی پلانا ہے، شراب اور پانی پلانے کے لیے لے کے آیا اس کو. جیسے ہی باورچی کھانا رکھ کے اندر گیا تو ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ احتیاط سے کھائیں. بادشاہ اتنی بات سننا تھا کہ وہ سمجھ گیا. اس نے فوراً اس وقت کے جو طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر ہوتے تھے ان کو بلایا. اور اس زمانے میں بھی وہ لیب ہوتا تھا، وہ الگ الگ طریقے تھے اس زمانے میں چیک کرنے کے. چنانچہ اس نے ٹیسٹ کرایا تو زہر نکلا. باورچی نے پیترا پلٹی کہا کہ یہ ساقی نے ڈالا ہے، یعنی جو پانی پلانا ہے اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ڈالا ہے.
اور ساقی نے کہا باورچی نے ڈالا ہے، تو دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ ایک تو مجرم ہے اور ایک پر شبہ ہے، دونوں میں سے ایک تو مجرم ضرور ہے، تحقیق کے بعد جس پر جرم ثابت ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اسی کا ذکر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، کہ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان۔ اب ان دونوں نوجوانوں نے کچھ دنوں کے بعد ایک خواب دیکھا اس میں قید خانے میں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ قال احدهما انی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں، بس اتنا ہی اس نے خواب دیکھا۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے خواب میں کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہوں، تأکل الطیر منہ، پرندے ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں نے یہ خواب دیکھا، خواب عجیب و غریب تھا۔ آیت جی نمبر بتائیے، آیت نمبر آیت نمبر 36 جی۔ ودخل معهما السجن فتيان، مل گیا۔ جی تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نے خواب کیا دیکھا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا رکھا ہے، تاکل الطیر منہ، پرندے ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ اب وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر یوں کرتے ہیں، کہتے کہ نبئنا بتأویلی، بتلاؤ ہمیں اس کی تعبیر، آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے، آپ بڑے نیک آدمی ہو، اس لیے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کو کئی موقعوں پر یہ بات بتا دی ہے کہ خواب کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کے بہت سے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دینی تھی تو نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام مختلف قسم کے اچھے اچھے خواب دیکھا کرتے تھے۔ تو اصل میں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواب کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھے تو فوراً کسی سے بیان نہ کرے، بلکہ خواب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قل حبیبن او لبیبن، یا تو کسی اپنے جگری دوست سے کہے جو اچھی تعبیر دے اس کی، او لبیبن، یا کسی بہت ہی پڑھے لکھے اور عالم اور جانکار سے خواب کی تعبیر پوچھے جو اس کا ماہر ہو، تاکہ وہ صحیح تعبیر دے، ورنہ غلط تعبیر سے الٹا معاملہ ہو جاتا ہے اور بہت سے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے خوابوں کو آدمی خاموشی سے چھپا کر رکھے، اگر کوئی خواب دیکھے تو، اور اگر کسی کو بیان بھی کرنا ہو تو اس بات کا خیال کر کے بیان کرے۔ بہرحال یہ بات پیچھے آ چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں میں سے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ہماری خواب کا تعبیر بتائیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، ان کے خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا لیکن ان کو دعوت دین بھی دیتا ہوں، میں دین کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا عقیدہ توحید بیان کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے وقت پر، الا نبأتکما بتاویلی، مگر میں بتا دوں گا تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر۔ یعنی مثلاً کہ تمہیں ایک کھانا دوپہر کے وقت ملتا ہے تو میں تمہیں اس کھانے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ ایسا کیوں؟ ذالکما مما علمنی ربی، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو تعلیم دی ہے مجھ کو میرے رب نے، یعنی یہ خوابوں کی تعبیر وہ فن ہے، وہ موضوع ہے اور کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔
مگر اس سے پہلے میں نے تمہیں ایک ضروری بات کہنی ہے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ اور ان کو دین کی دعوت یعنی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ کہا کہ ہمیں ایک بات کہنی ہے۔ کیا کہنی ہے؟ میری بات توجہ سے سنو۔ اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا، قیامت کے بارے میں سمجھائی، اپنے باپ دادا جو پیغمبر تھے ان کا نام لے کر رسالت کا ذکر کیا، اور اس طرح اپنا فریضہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام ہو یا اس کے بعد جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ قید خانے کو بھی اللہ کے دین کا دعوت کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ بہت سی تاریخ ملتی ہے کہ جس میں قید میں رہتے ہوئے اپنے زمانے کے اللہ کے ولیوں نے ایسا دعوت کا نظام بنایا ہے کہ لاکھوں لاکھ ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیے ہیں اور انہیں اللہ کو پہچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، کہ بے شک میں نے چھوڑ دی ہے ملت اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ خود آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب سمجھ لیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ شرک سے آدمی بچے، اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن شرک کس طرح نہ ٹھہرائے؟ مشرک جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ بھی رب کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں کہ اللہ ہے، رب ہے، کوئی خدا ہے۔ لیکن دقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں وہ اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہم السلام کو، یا پھر دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ دیوی دیوتاؤں کو اس میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن فلاں کام فلاں دیوی، فلاں کام فلاں بزرگ، اور فلاں کام فلاں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسی کو شرک کہتے ہیں، اور یہ کفر کا نتیجہ ہے، آدمی اس سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کس طرح کی؟ کہا کہ میں تم کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، اس سے پہلے بتا دوں گا کہ تمہارا کھانا آئے۔ پھر کہا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی ملت کو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور اللہ پر اور آخرت پر، اور لوگ کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے اتباع کی ہے۔ آگے کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی۔ اس میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، اسحاق علیہ السلام دادا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پردادا تھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ الکریم لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کے پیغمبروں کی لڑی چلی آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد محترم کو بھی نبی بنایا، ان کے دادا کو بھی نبی بنایا، ان کے پردادا کو بھی نبی بنایا، پوری نسل میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا مقصود ہے۔ صحبت صالح کنت صالح ترا، صحبت طالح کنت طالح ترا۔ آدمی جیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، جیسے لوگوں کی پیروی کرتا ہے، ویسے ہی اس کا مزاج اور اس کی حالت بن جاتی ہے۔ ایک اردو کے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا چیز ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ وہی اینٹ جو مسجد میں لگ جائے تو اس پہ پیشانی رگڑتا ہے انسان، وہی اینٹ واش روم میں چلا جائے اور শোনা যাচ্ছে না। جی کیا حکم دیا گیا ہے سورہ یوسف میں؟
سورہ لقمان میں بھی اور سورہ یوسف میں بھی واتبع سبیل من اناب الی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ نہیں مطلب اکابر کی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 ائمہ ہیں، اور جو محدثین اکرام ہیں، جو بڑے بڑے اللہ کے محدثین اکرام، امام بخاری اور دیگر ائمہ اکرام ہیں، سب کیا ہیں؟ اللہ تعالی رجوع کرنے والے ہیں، سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ان کی طرف نسبت کرنا اور ان کی پیروی کرنا گویا کہ قرآن مقدس کے حکم سے ثابت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اسی کو کہا واتبع سبیل من اناب الی، جو اللہ کے رجوع کرنے والے ان سے ان کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی، ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ہم نے پیروی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو۔ رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ اللہ آگے کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اگر نہ ہوتا تو ہم اور آپ جو آج ایمان میں داخل ہیں، ہم نہیں داخل ہوتے، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے۔ ورنہ دیکھیے بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں جن کی اولادیں مرتد ہو گئی، جن کی اولادیں ایمان سے محروم رہ گئی، بہت سے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے والد محترم دنیا سے چلے گئے اور ایمان کی حالت میں نہیں گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ایمان عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت عطا فرماتے ہیں، اس کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے پر اللہ نعمتوں کو اضافہ کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں جس سے راضی ہوگا اسی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اب یہ توحید کی دعوت دینے کے بعد جب توحید کی دعوت مکمل ہو گئی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے دو ساتھیوں، اے میرے قید خانہ کے دو ساتھیوں۔ پہلے تو تمہید باندھی، اب ان کو توحید کی دعوت، پھر اس کے بعد ان کی تعبیر بتائیں گے۔ خیر، کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے دو ساتھیوں، یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود، بہت سارے خدا، بہت سارے رب جو بکھرے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں، یا ایک ایسا رب جو سب پر غالب ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہ بہتر ہے؟ پھر کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کر تم اللہ سے الا اسماء سمیتموہا، مگر کچھ ناموں کی نام رکھ دیے ہیں تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا، یعنی جن معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو، یعنی وہ مشرک تھے وہ لوگ، تو جن معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو یہ معبود جو ہیں خود گڑا ہے، خود ان کو بنایا معبود تم نے، تو یہ بتاؤ یہ مختلف قسم کے معبودوں کو جو تم مانتے ہو یہ اچھے ہیں، یا ایک ایسا خدا جو سب پر غالب ہے اور سب سے بہتر ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند اور کوئی دلیل۔
تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے نرالے انداز سے دعوت دی ہے. اسی لیے ہے قرآن کریم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اچھے نصیحت کے ساتھ اور اچھے انداز سے. تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کے اس دعوت کو دیکھیے کس بھلے انداز سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بارے میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کہ میں ان لوگوں کی پیروی نہیں کرتا جو اللہ سے شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں. میں پیروی کرتا ہوں ایسے لوگوں کی جو اللہ ایمان رکھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیروی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو کہا کہ یہ سب چیزیں میرے رب کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو بچاتا ہے شرک سے. اور اس کے بعد کہا کہ جب اللہ شرک سے بچا دے تو اس پہ بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. اب کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بتاؤ کہ متفرق خدا، الگ الگ معبود، قسم قسم کے معبود، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے؟ اور وہ بھی تم نے اپنے آپ سے نام رکھ لیا ان کا، اور تمہارے باپ دادا نے ان کو گڑھ لیا ہے. اللہ نے ما انزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اب کہتے ہیں میرے قید خانہ کے ساتھیوں، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بادشاہ بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی تندرست کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی لیتا وہی دیتا، وہی سب کچھ دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف حکم اسی کے ہے. امر اللہ تعبد الا ایاہ. جب وہ اتنا غالب ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا طاقت والا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے. وہ کہتا ہے امرا اللہ تعبد الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی اللہ تعالی کی. کیا نرالا انداز ہے! اللہ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے پر اور اس انداز تبلیغ پر کہ کس اچھوتے انداز سے اپنے ساتھیوں کو دین کی طرف انہوں نے دعوت دیا. بہرحال انہوں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان کی پیروی کر لی. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امر اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پیروی نہ کی جائے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیا ہے کہ یہی سیدھا دین ہے کہ عبادت رب تعالیٰ کی کرو، شرک سے بچو، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو اور برے لوگوں کے ساتھ تعلق مت قائم رکھو. کامیابی اسی میں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، شکوک و شبہات میں اور رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ اور رب تعالیٰ سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شرک ٹھہراتے ہیں. بہرحال اس میں 3 چیزیں ہیں. دین کا خلاصہ صرف 3 چیزوں میں آ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رہے. نمبر 1 عبادت رب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں. اور نمبر 2 اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. یہاں پر ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتا دوں. اپنے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کے بارے میں مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسجد کے امام نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور خواب میں ہی پوچھتے ہیں کہ اس وقت میں امیر المومنین فی الحدیث کون ہے دنیا کے اندر؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس جون پوری. وہ خواب سے بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، بھائی کون شخص ہے. پھر اس کے بعد ان کی ملاقات کسی ہندوستان کے عالم سے ہوئی. پھر ان سے معلوم کیا تو معلوم چلا کہ وہ شیخ یونس صاحب تھے. تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث. تو ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم ان کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے، اور روتے روتے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں اللہ کو راضی کیسے کروں. وہ شیخ یونس صاحب بھی رونے لگے، کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ یہ تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہاں ایک بات تم کو بتاتا ہوں
وہ پوچھے کہ بتائیے کوئی ایسا راستہ کہ میں اللہ کو راضی کیسے کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاتا ہوں تم کو، وہ بات یہ ہے کہ تم مدنی سرکار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو۔ طریقہ یہ ہے کہ ان کے ایک ایک سنت پہ عمل کرو، ان کی ایک ایک سنت کو تلاش کرو، وہ چلتے کیسے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے چلتے تھے، تو تمہیں ضرورت نہ ہو تب بھی تم جان بوجھ کر سنت پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا تیز قدموں سے چلو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے وہ معلوم کرو، اس اعتبار سے سو۔ آپ علیہ السلام کھاتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، یعنی ایک ایک چیز کو معلوم کرو اور سنتوں پہ عمل کرو۔ جب مدنی سرکار راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ پھر اسی طرح سے درود پاک کی کثرت کرو، خوب درود شریف پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، تو اللہ کے نبی جب خوش ہوں گے تو اللہ بھی راضی۔ کیوں؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ جب میری اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو بات یہ آئی کہ عبادت دین کا خلاصہ تین چیزوں میں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت، نمبر 2 نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، اور مخلوق کی خدمت میں۔ یہ مخلوق کی خدمت کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جس پر بات ہونی چاہیے، لیکن ابھی موقع نہیں، بس مختصر یہ کہ مخلوق کی خدمت جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو بلائیں گے اور کہیں گے میں پیاسا تھا، تم نے پانی مجھے کیوں نہیں پلایا؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو دنیا کو پانی پلانے والے، آپ کیسے پیاسے تھے؟ اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ دنیا کو کھانا کھلایا، آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، فلاں بندہ پیاسا تو اس کو پانی کے لیے نہیں پوچھا، تو اگر اس کو پوچھتا تو میں وہاں موجود ہوتا، یعنی گویا کہ تم مجھ کو کھلاتا، مجھ کو پلاتا۔ تو اس طرح سے جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت، مخلوق کی پریشانیوں، مخلوق کی مصیبتوں میں کھڑا ہونا، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال آج کی آیات کریمہ میں یہ چند چیزیں آئی تھیں، ان میں سے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی سیدھا دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، نیک لوگ سے پیروی کرنا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یعنی اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی زیادہ ہو گئی، بہرحال کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا کہاں سے کہا؟ جی حضرت آج جو ہے کیا بولتے اس کو، آیت نمبر 36 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک آگے۔